خواتین کے ایک سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا کہ ایک طالبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا، جلدی سے اس کے پاس جا پہنچی، بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میری فیس کے پیسے چوری ہو چکے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 رو سے طالبات کی خود تلاشی لی اور پھر پوری کلاس کی طالبات کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی، مگر اس کے باوجود کسی لڑکی سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ ٹیچر صاحبہ نے تمام لڑکیوں سے کہا کہ باری باری مجھ سے گلے ملو، مگر آنکھیں بند ہوں۔ شاید اس طریقے سے وہ لڑکیوں کے دل کی گھبراہٹ چیک کرنا چاہ رہی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چور ہو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس میں ایک بار پھر شور کی گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھ کر بولی، کیا بات ہے، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ مس، تلاشی لینے والی لڑکی بولی، کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑک کر بولی، پیسے پھر اسی نے ہی چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں نہیں مس، میں نے چوری نہیں کی، میں چور نہیں ہوں۔ چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ طالبہ بولی، نہیں، کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، نہیں، تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے بہت غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے دوسرا تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو ایک ہاتھ نے اسے روک لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پرنسپل تھی، نہ جانے کب سے کسی نے اسے خبر دی تھی۔ انہوں نے کوثر اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئی۔ پرنسپل نے پوچھا، اب بتائے کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا اسے سنایا۔ پرنسپل نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ نہیں میم، میں نے پیسے نہیں چرائے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بالفرض مان لیا جائے کہ تم نے پیسے نہیں چرائے تو تم اپنے بیگ کی تلاشی کیوں نہیں لینے دے رہی؟ کوثر یہ بات سن کر میڈم کو خاموشی سے تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گر کر چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاں دیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کو چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے کو تیار نہیں تھا، پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا کیوں گوارا کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ پرنسپل سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر پرنسپل نے ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھا کر بولا، اپنا بیگ مجھے دو۔ کوثر نے خاموشی سے اپنا بیگ اس کے حوالے کیا۔ یہ ہاتھ سے بنا ہوا سادہ سا بیگ تھا جس میں کچھ سٹیکر بھی لگے ہوئے تھے۔ پرنسپل نے کوثر کی طرف ایک نظر اٹھائی اور بیگ کھول کر چیزیں نکال کر میز پر رکھنا شروع کی۔ کتابوں اور کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا شاپر بھی تھا، باقی بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ پرنسپل نے سوالیہ نظروں سے کوثر کی طرف دیکھا۔ کوثر کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا، اس میں آدھے کھائے ہوئے برگر کے ٹکڑے، آدھے سموسے، چوتھائی نان اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں تھیں۔ سارا معاملہ پرنسپل سمجھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتی ہوئی کوثر کو گلے سے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ کوثر نے پرنسپل کو بتایا، میں گھر میں سب سے بڑی ہوں، میری 3 بہنیں ہیں، بھائی مجھ سے چھوٹا ہے۔ والد صاحب نائب قاصد ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے ہیں، اب تو بستر سے لگ گئے ہیں۔ گھر میں کوئی کفیل نہیں، پینشن سے گزارا ممکن نہیں۔ پاس کے 2 گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جائے، ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ ایک شام میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا، میں صبح کھائے بغیر کالج آ رہی تھی، بھوک اور نقاہت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ ایک تکہ کباب کی دکان کے آگے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور ادھ کھایا ایک چکن پیس پڑا تھا، بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریب نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک دن میں اسی دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔
اس نے دیکھا کہ پاگلوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ واپس گیا اور رات کا بچا ہوا کھانا پیک کر کے لایا۔ وہ میں بیگ میں ڈال کر سکول آتی ہوں۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال کر میرے لیے اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج میں آتے جاتے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں۔ کچھ کھاتی ہوں، باقی گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بھائی بہن چھوٹے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جسے پہلے میں نے کسی قلمکار کا ہنر سمجھا، لیکن چند دن پہلے میں نے وزارت داخلہ کے چپڑاسی کے بارے میں ٹی وی نیوز میں سنا، جس نے اپنے گھر والوں کو فاقے سے بچانے کے لیے چھت سے کود کر اس امید پر خودکشی کر لی کہ شاید سروس کے دوران مرنے والے ملازم کی اولاد کو وہی نوکری مل جاتی ہے۔ اس خبر نے مجھے غمزدہ کر دیا، لیکن اس کہانی نے تو مجھے رلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل پر اس کہانی کا کیا اثر ہوا ہوگا، لیکن ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے رحم کرو، غریبوں سے ہمدردی کرو، جو اس دانے کے محتاج ہیں جو ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم کتنے افراد کا رزق جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا، پیسے کے بل پر ذخیرہ کر کے اور کھانے کی صورت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ اللہ نے تو ہر جاندار کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے اور اپنے اوپر فرض کیا ہے، تو لوگ بھوک کے کیوں مر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی بھوک کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں اور ہم سب ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین۔